لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الحمد لله الذي لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام وسيد الأنبياء والمرسلين وسيدنا ونبينا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا يوم الدين. أما بعد فقد قال في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم فتمنعوا الموت إن كنتم صادقين. محمد وآل محمد. ارباب دانش، برادران قوم ملت، خدا آپ سب کو سلامت رکھے. خدا ہم سب کی اس عظیم عبادت کو قبول و مقبول فرمائے. آمین. عزیزان گرامی، حکم ہوا ہے برادر عزیز صاحب کا کہ کچھ مصرے پڑھ دیے جائیں، اس کے بعد آپ مجلس کو خطاب کریں گے. 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے. علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے. علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے. جو بد نسم ہے وہی میری بات کاٹیں گے. علی کی مدح میں ہم ساری رات کاٹیں گے. جو بد نسب ہے وہی میری بات کاٹیں گے. تو امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے. امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا، امام وقت کا جب بھی ظہور ہوئے گا فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے. فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے. فدق کے لوٹنے والوں کے ہاتھ کاٹیں گے. کہ مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے، مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ملنے کبھی ہم بھی نہیں جاتے. مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ملنے کبھی ہم بھی نہیں جاتے. تو اے منکرے زوار علی ولی اللہ دہلی سے نجف چومنے کتے نہیں جاتے. دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. اور یہ جو 12ویں امام علیہ السلام کے بارے سے محمد وآل محمد. ذوالفقار پیغام اس میں سنیے. یہ ذوالفقار حیدری کا جو تقابل کر سکے، ذوالفقار حیدری کا جو تقابل کر سکے اتنی ہمت ہی کہاں ہانی کسی شمشیر میں. ذوالفقار حیدری کا جو تقابل کر سکے اتنی ہمت ہی کہاں ہانی کسی شمشیر میں. اور سب سے پہلے تیغ مہدی کا وہی ہوں گے شکار جو سیاست کر رہے ہیں مجلس شبیر میں. ماشاء اللہ. سن لیجیے کہ دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی اب مجھے گھر جانے دو. مجھ کو ملنا ہے علی سے مجھے مر جانے دو. دن ڈھلا شام ہوئی
اب مجھے گھر جانے دو, مجھ کو ملنا ہے علی سے, مجھے مر جانے دو. تو اب زلیخا نہیں, یوسف کی کٹے گی انگلی, اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو. اپنے رہوار سے اکبر کو اتر جانے دو. سلوات پڑھے محمد والے. برادر عزیز کا حکم تھا, اس لیے آپ تک پہنچا دیے. اور دیکھیے, خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے, پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں جنت جیسی عظیم جگہ پہ لا کے بٹھا دیا. یہ پروردگار کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پروردگار نے ہمیں جنت جیسی عظیم جگہ پہ لا کے بٹھا دیا. اور میں نے جنت کیوں کہا؟ اس لیے کہ پیغمبر نے, نبیوں کے سردار نے, سب سے بڑے پیغمبر نے, سرتاج انبیاء نے سب سے بڑی مسجد میں سب سے بڑا اعلان یہ کیا کہ فضہ اور سلمان وہ ہیں جس کی جنت مشتاق ہے. پوری توجہ, فضہ اور سلمان وہ ہیں جس کی جنت مشتاق ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جسے فضہ اور سلمان کو جو جنت چاہے اسے فضہ اور سلمان کہتے ہیں, یعنی فضہ اور سلمان کہتے ہیں. تو اب یہ جیسے ہی خبر جناب سلمان نے سنی تو دوڑے جا کر در زہرا پہ گئے اور دق الباب کیا. دق الباب جیسے ہی کیا تو اس میں سے جناب فضہ دروازے سے نکلی اور جناب سلمان نے کہا, فضہ, کہا تم نے اعلان نہیں سنا؟ کہا کیا اعلان؟ کا اعلان یہ ہوا ہے کہ پیغمبروں کے پیغمبر نے, نبیوں کے سردار نے, سرتاجی انبیاء نے سب سے بڑی مسجد میں سب سے بڑا اعلان یہ کیا ہے, سب سے بڑا اعلان یہ کیا ہے کہ فضہ اور سلمان وہ ہے کہ جس کی جنت مشتاق ہے. جیسے ہی فضہ نے یہ سنا تو فضہ نے کہا, سلمان جنت تمہیں مبارک ہو. کہا سلمان جنت تمہیں مبارک ہو, فضہ تو رہتی ہی جنت میں ہے. فضہ تو رہتی ہی جنت میں ہے. فضہ تو رہتی ہی جنت میں ہے. سلمان نے کہا کیا مطلب؟ کہا کیا مطلب؟ مجھے بات سمجھ میں نہیں. کہا فضہ کا بات یہ مجھے سمجھ میں نہیں. تو جناب فضہ نے کہا جنت وہ نہیں ہوتی جہاں غلمان ہو, جہاں غلمان ہو, جہاں کوثر ہو, جہاں حوریں ہو, جنت اسے نہیں کہتے. کہا پھر جنت کسے کہتے ہیں؟ کہا جنت وہ ہے جہاں محمد ہو, جہاں علی ہو, جہاں حسن ہو, جہاں حسین ہو. میں کہتا ہوں میرا لاکھوں کروڑوں سلام ہو جناب فضہ پر کہ جناب فضہ نے ہمیں جنت جیسی جگہ پہ لا کے بٹھا دیا. جناب فضہ پر لاکھوں کروڑوں سلام ہو کہ جناب فضہ نے ہمیں جنت جیسی عظیم جگہ پہ لا کے بٹھا دیا. جیسے ہی ہم نے فرش مجالس بچھایا تو محمد بھی آ رہے ہیں, علی بھی آ رہے ہیں, فاطمہ بھی آ رہے ہیں, حسن بھی آ رہے ہیں, حسین بھی آ رہے ہیں, 1,24,000 پیغمبر بھی آ رہے ہیں, فرشتے بھی آ رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور دیکھیے, کل میں بہت لوگوں کو کچھ پہچان چکا ہوں اور چاہتا یہ ہوں کہ آج پھر سے پہچان لوں. جس کو نہیں پہچانا میں پہچان لوں, اس لیے کہ مولانا نہج بلاغہ میں فرمایا کہ بولو تاکہ پہچانے جاؤ, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. پھر سے بولیے, بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اس لیے جب کوئی عالم بولتا ہے, خطیب بولتا ہے, شاعر بولتا ہے, مجتہد بولتا ہے, علامہ بولتا ہے, کوئی وقت کا لیڈر بولتا ہے, کوئی مجتہد بولتا ہے تو اس کے علم کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن جب کوئی سامعین بولتا ہے تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے. جب کوئی سامعین بولتا ہے. سلامت رہیے, سلامت رہیے. جب کوئی سامعین بولتا ہے تو علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے, علی کے عشق کا اندازہ ہوتا ہے. اور یہ در وہ در ہے کہ یہاں کسی پہ کوئی پابندی نہیں, ہر کوئی آ سکتا ہے. اس لیے امام حسین سب کے مولا ہیں, سب کے امام ہیں. جس طرح اللہ سب کا ہے اسی طرح مولا امام حسین سب کے ہیں. اور کسی شاعر کے کیا خوب مصرے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ, در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. یہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. کسی بھی کوئی کو بھی پابندی نہیں ہے. اس لیے کوئی ہمارا اہل سنت بھائی ہو, کوئی بھی آئے, کوئی پابندی نہیں ہے, ہر ایک آئے. اس لیے کہ شاعر کہتا ہے, شاعر نے کیا خوب مصرع کیا ہے کہ دوستی کا وسیلہ ہے, دشمنی کا نہیں. اس لیے
कि अगर कोई आसमान को अगर शिया कहा जाता है तो आसमान के टपकते हुए बूंदों को अहले सुन्नत कहा जाता है। अगर सूरज को शिया कहा जाता है तो सूरज की रोशनी को अहले सुन्नत कहा जाता है। अगर चांद को शिया कहा जाता है तो चांद की चांदनी को अहले सुन्नत कहा जाता है। अगर कायनात को शिया कहा जाता है तो कायनात में जो लोग रहते हैं उसको अहले सुन्नत कहा जाता है। अगर समंदर को शिया कहा जाता है तो समंदर की वहदानियत को अहले सुन्नत कहा जाता है। अगर दरिया को शिया कहा जाता है तो दरिया की रवानी को अहले सुन्नत कहा जाता है। माशाअल्लाह भाई। अहले सुन्नत भाई हमारा शिया भाई से जुदा है ना, हमारा ये शिया भाई अहले सुन्नत से जुदा है। इसलिए कि जिस तरह मछली पानी के बगैर नहीं रह सकती उसी तरह हमारा अहले सुन्नत भाई शिया के बगैर नहीं रह सकता, ना हमारा शिया भाई अहले सुन्नत के बगैर रह सकता। तभी तो हमारे आयतुल्लाह, हमारे मरहूम आयतुल्लाह खुमैनी ने ये ऐलान किया था, ये फरमाया था कि आज तुम लड़े इस बात पर रहे हो कि हाथ खोल कर नमाज पढ़े या हाथ बांध कर नमाज पढ़े। अरे पहले उनसे मुकाबला करो जो तुम्हारे हाथ काटने में तुले हुए हैं। सलामत रहिए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। पहले उनसे मुकाबला करो, पहले उनसे मुकाबला करो जो तुम्हारे हाथ काटने पे तुले हुए हैं, जो तुम्हारे हाथ काटने पे तुले हुए हैं। और मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, अभी हमारे बरादर अजीज पढ़ रहे थे अशार, मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आप मजलिस करते हैं, मजलिस पढ़ते भी हैं, अशार भी पढ़ते हैं, मरसे अफानी करते हैं, लोग नवा भी पढ़ते हैं, मातम करते हैं, गिरिया करते हैं, तो क्या मातम करने का हक अदा हो गया? मातम करने का हक अदा हो गया? सारे लोग कहेंगे नहीं मौलाना, अगर हम मातम करते करते मर भी जाए ना, गिरिया करते करते मर भी जाए ना, रोते रोते मर भी जाए ना, अशार पढ़ते पढ़ते मर भी जाए ना, लेकिन गिरिया करने का हक अदा नहीं होगा, मातम करने का हक अदा नहीं होगा। हम कहते हैं जब मातम करने का हक अदा नहीं हो रहा, गिरिया करने का हक अदा नहीं हो रहा, तो मातम करना छोड़ दीजिए, गिरिया करना छोड़ दीजिए। क्या मौलाना आप समझे नहीं? हमने कहा आप ही समझा दीजिए। कहा इधर आइए, हमने कहा जी फरमाइए। कहा अम्बिया की तारीख उठाइए। जब हमने अम्बिया की तारीख उठाई, हमने कहा आदम का आगे बढ़िए, हमने कहा नूह का आगे बढ़िए, हमने कहा इब्राहिम का आगे बढ़िए, हमने कहा ईसा का आगे बढ़िए, हमने कहा इब्राहिम का आगे बढ़िए, हमने कहा यह्या का आगे बढ़िए, हमने कहा जकरिया का आगे बढ़िए, हमने कहा फिस्र का आगे बढ़िए, हमने कहा याकूब का आगे बढ़िए, हमने कहा यूसुफ का ठहर जाइए, यूसुफ का वाक़या पढ़िए। जब यूसुफ को मिस्र के बाजार में बेचने के लिए लाया गया तो बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े वजीर यूसुफ को खरीदने के लिए आ रहे थे। उधर से एक बूढ़ी औरत, इधर से एक नौजवान इस मंजर को देखने आ रहा था। उधर से एक बूढ़ी औरत यूसुफ को खरीदने के लिए आ रही थी। तो नौजवान और बूढ़ी औरत में जब मिलाप हुआ तो नौजवान ने पूछा, ऐ बूढ़ी औरत कहाँ जा रही है? ऐ बूढ़ी औरत कहाँ जा रही है? क्या तुझे पता नहीं है? क्या तुझे पता नहीं है मैं यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूँ? मैं यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूँ, मैं यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही हूँ। उस बूढ़ी औरत के दामन में कुछ सोने चांदी के सिक्के थे, कुछ जवाहरात थे, उससे यूसुफ को खरीदने के लिए जा रही थी। नौजवान ने कहा, ऐ बूढ़ी औरत तेरी औकात नहीं है, तेरी हैसियत नहीं है कि तू यूसुफ को खरीद ले, यूसुफ को खरीद ले। अरे उसे खरीदने के लिए तो बादशाह मिस्र खुद आ चुका है, अब तेरी हैसियत नहीं है, तेरी औकात नहीं है कि तू यूसुफ को खरीद ले। बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ऐ बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, तू नादान है, तू क्या जाने, मैं इस लिहाज से नहीं जा रही कि मैं यूसुफ को खरीद लूंगी। अरे मैं तो इस लिहाज से जा रही हूँ कि खरीदारों में मेरा नाम तो आएगा। मैं तो इस नियत से जा रही हूँ कि खरीदारों में मेरा नाम तो आएगा। तो मौलाना हम इसलिए मातम नहीं करते, हम इसलिए गिरिया नहीं करते, हम इसलिए सोसानी नहीं करते, हम इसलिए मजलिस नहीं पढ़ते कि मातम करने का हक अदा हो जाए, गिरिया करने का हक अदा हो जाए। हम तो मातम इसलिए करते हैं कि मातम करने वालों में हमारा नाम तो आएगा। क्या कहने? गिरिया करने वालों हैदरी कंबरी कंबरी उदरी उदरी सप्तरी सप्तरी हैदरी नारे सलवात सल्ले अला मोहम्मद वाले। हम तो मातम इसलिए करते हैं, हम तो गिरिया करने का हक अदा कभी हो ही नहीं सकता, लेकिन मातम इसलिए करते हैं कि मातम करने वालों में हमारा नाम तो आएगा, मजलिस पढ़ने वालों में हमारा नाम तो आएगा। मौला के पास एक शख्स आया,
ایک اور اپنے آپ کو کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، اصل میں چاہنے والا نہیں تھا. کہا مولا، بہت بڑی توجہ، اس میں ایک نتیجہ ہے، بڑا خوبصورت نتیجہ ہے، سنیے گا. کہ مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، چاہنے والا تھا نہیں. کہ مولا مجھے کچھ عطا کر دیجئے، میں بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں. اور دیکھو جب کوئی مولا کا چاہنے والا ہوتا ہے تو غریب نہیں ہوتا، غریب نہیں ہوتا. یہ آگے کہتا مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں لیکن مولا میں بہت غریب ہو چکا ہوں، مولا مجھے کچھ عطا کر دیجئے. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا مجھے کچھ عطا کر دیجئے تاکہ میں بازار میں جاؤں کچھ فروخت کر کے اپنے گھر کے لیے سامان لے جاؤں. تو مولا نے زمین سے ایک اینٹ اٹھائی اور اینٹ میں 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھا. تو جیسے 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھا وہ اینٹ نہ رہی، پتھر نہ رہا، سونے میں تبدیل ہو گیا. اینٹ نہ رہی، سونے میں تبدیل ہو گیا. مولا نے دیا اس کو، کہا لے جا اپنے گھر لے جا، بازار میں جا بیچ اسے، گھر کے لیے سامان لے جا. گیا وہ، دوسرے دن پھر آیا. کہا مولا میں پھر سے غریب ہو گیا. کہا مولا میں پھر سے غریب ہو گیا. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا وہی نسخہ چاہتا ہوں، مولا مجھے پھر سے عطا کر دیجئے. مولا نے پھر سے وہ زمین سے ایک اینٹ اٹھائی، اینٹ کا ٹکڑا اٹھایا اور اس میں 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھا اور پھر سے وہ اینٹ نہ رہی، پتھر نہ رہا، سونے میں تبدیل ہو گیا. اور مولا نے کہا جا پھر سے لے جا. پھر گیا، پھر سے واپس آیا. کہا مولا میں پھر سے غریب ہو گیا. پوری توجہ یہاں سے. کہا مولا میں پھر سے غریب ہو گیا. کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ روز کہاں تک دیتے رہیں گے. پوری توجہ. کہا مولا آپ کہاں تک دیتے رہیں گے اور میں کہاں تک آتا رہوں گا؟ مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نسخہ بتا دیجئے. مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے نسخہ بتا دیجئے. مولا نے کہا جا گھر جانا، کوئی بھی برتن اٹھانا، کوئی چیز اٹھانا، اس میں جا کے اٹھا کے اس میں خلوص دل سے 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھنا. وہ برتن نہ رہے گی، اینٹ نہ رہے گا، پتھر نہ رہے گا، سونے میں تبدیل ہو جائے گا. گیا گھر، پورے برتنوں کو منگوایا، اینٹ پتھر لیا، اس میں 7 مرتبہ کیا 1000 مرتبہ سورہ حمد پڑھتا ہے. وہ برتن سونے میں تبدیل نہیں ہوتا، غصے کے عالم میں آتا ہے اور مولا کے پاس آتا ہے اور کہتا مولا، مولا ارے بتاتے کچھ اور ہو، پڑھتے کچھ اور ہو. پوری توجہ. مولا بتاتے کچھ اور ہو، پڑھتے کچھ اور ہو. ایک مرتبہ میرے مولا نے اس کے چہرے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہتے ہیں منافق ہوتے کسی اور کے ہو، بتاتے کسی اور کے ہو. مولا بس پڑھتے کچھ اور ہو اور بتاتے کچھ اور. تو مولا نے کہا جاہل ہوتے کسی اور کے ہو، بتاتے کسی اور کے ہو. ایک سلوات پڑھے محمد ہوتے کسی اور کے ہو، بتاتے کسی اور کے ہو. عزیزان گرامی، ایک پیغام ہے اور میری یہ ذمہ داری ہے اور ہر ایک ذاکر کی، ہر ایک مولانا کی ذمہ داری ہے جب بھی وہ منبر پہ جائے تو کچھ پیغامات ضرور پہنچائے. اس لیے کہ مجلس وہی ہے جو کچھ سکھا دے کسی کو. چھٹی امام نے صلی اللہ محمد والے محمد. چھٹی امام سے کسی نے پوچھا، یہ چھٹی امام نے ایک شخص سے پوچھا، کہا تم میرے جد حسین کی زیارت کو نہیں جاتے؟ کہا تم میرے اسلام پڑھے کہا تم میرے جد امام حسین علیہ السلام کی زیارت میں نہیں جاتے کربلا؟ کہا مولا سال میں 1 مرتبہ. کہا سال میں 1 مرتبہ. کہا مہینے میں نہیں جاتے؟ کہا مولا یہ ممکن نہیں ہے، حالات نے مجبور کر دیا ہے. کہا ہفتے میں، کہا ڈیلی؟ کہا مولا میں کہہ رہا ہوں کہ حالات نے مجبور کر دیا، مال نے مجبور کر دیا ہے، نہیں تو روز جاتا زیارت کے لیے. تو مولا نے کہا اگر تم چاہو تو روز زیارت کرو میرے جد حسین کی. کہا اگر تم چاہتے ہو تو میرے جد امام حسین علیہ السلام کے روزے کی ڈیلی زیارت کرو، روز زیارت کرو. تو مولا کیسے زیارت کریں؟ کہا جب بھی نماز کے بعد رات میں قبلے کی طرف رخ کر کے 3 مرتبہ خلوص دل سے کہو صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین. 3 مرتبہ کہا میرے مولا نے. کہا یہ 3 مرتبہ خلوص دل سے کہو. کہا مولا کیسے پتہ چلے کہ ہماری زیارت قبول ہو گئی؟ تو چھٹے امام نے فرمایا کہ ہاں ایک نشانی ہے
ایک نشانی ہے کہ تمہاری زیارت قبول ہو جائے گی. کہا مولا کیسے؟ کہا جب تم زیارت پڑھو تو جب زیارت پڑھو تو تمہاری نہ چاہتے ہوئے تمہارے آنکھ سے اگر آنسو نکل آئے تو تم سمجھ جانا کہ میرے جد امام حسین نے تمہاری زیارت تو قبول کر لی ہے. تمہاری زیارت تو قبول کر لیا تھا دارو. جس آیت کو میں نے پڑھا تھا اس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، سورہ جمعہ کی آیت ہے